الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ سے متعلق دروس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری تھا، جس میں ہم محدث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے ترتیب وار پڑھ رہے تھے۔ ہم اس میں مسئلہ نمبر 49 پر آج پہنچ چکے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصنیف کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ایک مسئلے پر ایک نمبر لگایا ہے، جس سے مسائل کی تلاش میں سہولت ہوتی ہے، احادیث کی تلاش میں سہولت ہوتی ہے، ترقیم جسے کہتے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں مسئلہ نمبر 49 پر، جس میں شیخ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کر چلنا فرض ہے۔ اتنی تیزی ہو جسے دوڑنا نہ کہا جا سکے، دوڑ نہ ہو لیکن تیزی ہو، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ جنازے کو قبرستان پہنچایا جائے اور جلدی سے جنازہ صلاۃ جنازہ ادا کر کے اور اس کے بعد تدفین کا عمل انجام دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ایسے ہی سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے مسند احمد، بیہقی، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ الفاظ اس طرح ہیں: اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها علیہ وإن تک غیر ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر یہ کسی نیک شخص کا جنازہ ہے تو اسے اس کی نیکی کے لیے، اس کے انعام کے لیے، اس کے بھلائی کے لیے جلدی سے جلدی آپ پیش کر رہے ہو، اور اگر یہ جنازہ نیک نہیں ہے تو ایک برائی کو آپ جلد سے جلد اپنے کندھوں سے اتار دے رہے ہو۔ تو اس طرح سے چاہے جنازہ کسی برے شخص کا ہو، چاہے کسی نیک شخص کا ہو، کسی کا بھی جنازہ ہو، جلدی سے جلدی اس کے تجہیز اور تکفین اور تدفین کا عمل انجام پا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں اور ایسے ہی سنن نسائی اور امام بیہقی کے یہاں ہے اور امام احمد کے یہاں بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو جنازہ پکارتا ہے۔ اگر وہ جنازہ کسی نیک شخص کا ہو تو وہ جنازہ کہتا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ۔ اور اگر وہ کسی نیک کا جنازہ نہیں ہوتا ہے، کسی برے کا جنازہ ہوتا ہے، تو بھی وہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ہائے تباہی، ہائے بربادی، کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس جنازے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس جنازے کی آواز کو انسان کے سوا تمام چیزیں سنتی ہیں۔ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ جو ہے سنن نسائی اور بیہقی، میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ کچھ وہاں کے زیادات ہیں اور اصل روایت بخاری میں ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس معنی کی ایک حدیث آئی ہے کہ انہوں نے کہا اپنی موت کے وقت، کہا اس میں ایک بات یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نیک شخص کا جنازہ اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے تیزی سے آگے لے چلو۔
تو یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن نسائی میں اور صحیح ابن حبان میں اور اسے بیہقی میں، مسند طیالسی میں، امام احمد کے یہاں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ ہو گئیں 2 حدیثیں۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث عبد الرحمن ابن جوشن سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن سمرہ کے جنازے میں تھا، تو زیاد اور اسی طرح سے اس کے کچھ غلام وہ جنازے کی چارپائی کے آگے وہ پیروں کے بل الٹے چل رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے رویدن رویدن بارک اللہ فیکم، دھیرے دھیرے جنازے کو لے چلو، اللہ تمہیں برکت عطا کرے۔ تو ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینہ کی کسی گلی میں اس جنازے کا ان کا سامنا ہو گیا، تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا اور کہا خلو، جنازے کا راستہ چھوڑو، تیزی سے جنازے کو لے کر کے چلو، والذی اکرم وجہ ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا، ایسے جیسے کہ ہم لے کے دوڑ رہے ہیں، نہایت تیزی کے ساتھ ہم جنازے کو لے کے جاتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، طحاوی، حاکم، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے، اور امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، اور اسی طرح سے امام نووی نے مجموع میں بھی اسے ذکر کیا، صحیح قرار دیا، اور اس کے بعد فرمایا واتفق العلماء على استحباب الاسراع بالجنازہ، کہ جنازہ کو تیزی کے ساتھ لے کر چلنے کے بارے میں علماء جنازہ کو تیزی کے ساتھ لے کے جانے کے مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ اگر جنازہ کے پھٹ جانے کا یا بدل جانے کا یا کوئی اور کسی قسم کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو اس کی وجہ سے جنازہ دھیرے دھیرے لے کر چلیں گے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے اسرعو، تیزی کے ساتھ لے کے چلو، اس کی وجہ سے اس حکم کا ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ جنازے کو لے کے جانا فرض ہے، کیونکہ امر کا ظاہر وجوب ہی ہوتا ہے، اور امام ابن حزم نے بھی یہی کہا ہے، اور کوئی ایسی دلیل یا قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ مستحب ہے، لہٰذا ہم اسے واجب ہی مانتے ہیں۔ اور امام ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ آج جو بہت سارے لوگ جنازے کو دھیرے دھیرے بالکل چیونٹی کی رفتار سے ایک ایک قدم لے کے چلتے ہیں، تو یہ مکروہ قسم کی بدعت ہے، ناپسندیدہ بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ اہل کتاب یہود کی مشابہت ہے۔ جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کے جانا چاہیے، تیزی کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ تو یہ رہا مسئلہ نمبر 49 جنازے کا۔ اب ہم آتے ہیں مسئلہ نمبر 50 کی طرف، جس میں شیخ فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 50 جنازے کا یہ ہے کہ جنازے کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ہر طرف پیدل چلنا جائز ہے، البتہ آدمی قریب قریب چلے، جنازے کے قریب قریب چلے، آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں سے بھی چلے سب جائز ہے، قریب قریب چلے۔ البتہ اگر وہ سواری سے جنازے کے پیچھے جا رہا ہے تو پھر جنازے کے آگے نہ جائے، بلکہ جو سوار ہے، جو سواری پر ہے، وہ جنازے کے پیچھے پیچھے جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ جو سوار شخص ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی حیث شاء منہا، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے چلے، آگے جائے، پیچھے جائے، دائیں سے چلے، بائیں سے چلے، لیکن قریب قریب رہ کے، جنازے کے قریب ہو کے چلے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ جو بچہ ہے اس کا بھی جنازہ ادا کیا جائے گا، نابالغ بچے کی وفات ہو جائے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ جو بچہ پیٹ میں سے وفات پا کے گر جائے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔
وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور بچے کا جس وقت جنازہ پڑھا جائے گا اس کے والدین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ بچہ تو بالغ ہونے سے پہلے اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے والدین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور ایسے ہی سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور طحاوی، صحیح ابن حبان، بیہقی، طیالسی، احمد میں بہت ساری ان ساری کتابوں میں ہے، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا حدیث حسن صحیح، اور امام حاکم نے کہا کہ صحیح علی شرط البخاری، امام بخاری کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی ان سے اتفاق کیا، اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ جو بات امام حاکم نے کہی، امام ذہبی نے کہی، وہ بات بالکل درست ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد اس روایت کے بارے میں اور تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رہا مسئلہ نمبر 50 کہ جنازے کے ساتھ جانے والے اگر پیدل چل رہے ہوں تو دائیں بائیں آگے پیچھے قریب رہ کر کہیں سے بھی چل سکتے ہیں، اور اگر سواری پر چل رہے ہیں تو پھر جنازے کے پیچھے ہی جانا چاہیے۔ اب مسئلہ نمبر 51 پہ ہم آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 51، جو شخص جو ہے جنازے کے آگے چلنے کا معاملہ ہو یا جنازے کے پیچھے چلنے کا معاملہ ہو، دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر ثابت ہیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یمشون امام الجنازۃ وخلفها، یہ سنن ابن ماجہ کی اور ایسے ہی طحاوی کی روایت ہے، اور یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخین کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے۔ تو کیا کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب جنازے کے پیچھے بھی پیدل چلتے تھے اور جنازے کے آگے بھی پیدل چلتے تھے۔ تو جنازے کے آگے اور پیچھے ہر طرح چلنا جائز ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے جو مصنف عبدالرزاق میں آئی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کبھی بھی جنازے کے پیچھے نہیں چلے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کے راوی ہیں طاؤس اور یہ تابعی، اور تابعی کہتے ہیں اس کو جس نے صحابی کو دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو۔ تو طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنازے کے پیچھے کبھی جنازے کے آگے نہیں چلے، ہمیشہ آپ جنازے کے پیچھے چلے۔ تو یہ بات انہوں نے کس سے سنی؟ وہ بیان تو کر نہیں رہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پایا نہیں، تو وہ کس سے سن کے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے جیسے کسی تابعی سے سن کے بیان کر رہے ہیں یا کسی صحابی سے سن کے بیان کر رہے ہیں؟ تو درمیان میں انقطاع پایا جا رہا ہے، اسی کو ارسال کہا جاتا ہے، اور ارسال کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، مرسل ہے، ضعیف ہے، اسی لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور خصوصاً جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے آگے بھی چلے ہیں، پیچھے بھی چلے ہیں، تو اس لیے اس حدیث سے اس کو ٹکراؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اب چلتے ہیں اس کے آگے مسئلہ نمبر 51، مسئلہ نمبر جنازے کا 51۔ یہ مسئلہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، یعنی جائز تو ہے، آپ جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، دائیں بائیں کہیں بھی، لیکن جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، زیادہ فضیلت، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ جان چکے ہیں، جس کا بار بار بیان ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے اتبعوا الجنازہ، جنازے کی پیروی کرو، جنازے کا اتباع کرو، جنازے کے پیچھے جاؤ۔ تو جو حکم ہے وہ پیچھے چلنے کا ہے، تو وہی اصل ہے۔ اتباع الجنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو اس لیے جنازے کے پیچھے جانا یہی اصل ہے،
اور یہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اگرچہ کہ آگے جانا جائز ہے۔ اور ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المشی خلفها افضل من المشی امامها، جنازے کے پیچھے چلنا جنازے کے آگے چلنے سے افضل ہے۔ اور پھر اس کی ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی باجماعت صلاح پڑھتا ہے اور ایک آدمی تنہا پڑھتا ہے تو باجماعت کا ثواب زیادہ ہے، تو جو آدمی جنازے کے پیچھے جا رہا ہے گویا وہ جماعت کے ساتھ ہے، اور جو آدمی جنازے کے آگے ہے گویا وہ تنہا ہے۔ تو اس سے جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں، طحاوی میں، بیہقی میں، احمد کے یہاں، اور اسی طرح سے امام ابن حزم نے محلہ میں بھی اسے ذکر کیا ہے، اور سعید ابن منصور نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک سند کے تعلق سے فرماتے ہیں اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اسے قوی قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں چلتے ہیں مسئلہ نمبر 52 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 52 کی طرف چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 52 یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے انسان سواری کے ساتھ سوار ہو کر جنازے کے پیچھے چل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جائے۔ کوئی آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے، دفن میں شریک ہونے کے لیے سواری سے جانا چاہے تو جانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ابھی اسی درس میں سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ سوار یہ جنازے کے پیچھے چلے گا، لیکن فضیلت زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی پیدل جائے، جنازے کے ساتھ پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ کبھی جنازے میں سواری پر سوار ہو کر کے گئے ہوں، کسی بھی جنازے میں آپ سوار ہو کے گئے ہوں، ایسا آپ سے منقول نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ہم دیکھتے ہیں جو ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے تھے تو آپ کے سامنے سواری پیش کی گئی، سواری لائی گئی اور آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ سے سوار ہونے کی درخواست کی گئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ پیدل گئے، آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے، اور جب تدفین سے فارغ ہو گئے، واپس لوٹنے لگے، پھر سواری لائی گئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر کے آپ واپس لوٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ جب جنازے میں جا رہے تھے تو آپ کو سواری کی پیشکش کی گئی تھی، آپ نے انکار کر دیا سوار ہونے سے، اب واپس ہو رہے ہیں تو آپ سوار ہو گئے، تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا ان الملائکۃ کانت تمشی فلم اکن لارکب وهم یمشون فلما ذهبوا رکب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے پیدل چل رہے تھے اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جہاں فرشتے پیدل چل رہے ہوں وہاں میں سواری پر سوار ہو کے چلوں، اس لیے جنازے کے پیچھے فرشتے پیدل چلتے رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر فرشتوں کا ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں بھی جنازے کے پیچھے پیدل جانا چاہیے۔ اور جب جنازہ کی تدفین ہو جاتی ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے جا چکے ہیں تو اب میں سوار ہو رہا ہوں اور سواری پر واپس لوٹ رہا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں، اور ایسے ہی امام حاکم اور امام بیہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے، امام ذہبی نے اتفاق کیا ہے اور علامہ البانی نے بھی اتفاق کیا ہے۔ اور جہاں تک اسی طرح سے ایک روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ ایک روایت مستدرک حاکم میں اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے
اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوار ہو کر جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے اپنے قدموں کے بل چل رہے ہیں اور تم لوگ سواری کی پشت پر سوار ہو؟ تو یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مرفوعاً موقوفاً ہر اعتبار سے اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن ابی مریم جو ضعیف ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس میں یہ جو انکار کیا گیا ہے کہ بالکل نہیں چل سکتے، کیا شرم نہیں آتی، کیوں نہیں جو ہے پیدل چل رہے ہو، فرشتے پیدل چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جائز ہے، سوار ہو کر کے جانا جائز ہے، لیکن پیدل جانا افضل ہے، پیدل جانا افضل ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے دیکھا مسئلہ نمبر 52 میں۔ مسئلہ نمبر 53 دیکھتے ہیں، اور مسئلہ نمبر 53 رہن دیتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 53 انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے جنازے سے متعلق مسئلہ نمبر 49، 50، 51 اور 52، یہ کل 49، 50، 51، 52 کل 4 مسائل ہم نے آج پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی اور شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہم سے قبول عطا فرمائے، اور اس تعلیم و تعلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔